قوم سمود پر عذاب کا واقعہ۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد بن اوس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جسے عاد ثانی اور قوم سمود پکارا جانے لگا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے پھیلتے مغربی اور شمالی عرب تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر موجود تھا اور جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے قد کی لمبائی 40 ہاتھ بتائی گئی ہے اور ان کے جینے کی اوسطاً عمر 900 سے 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ تو ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے موجودہ دور کے 100 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا۔ الغرض یہ ایک ایسی طاقتور قوم تھی کہ اس جیسی کوئی قوم نہ تو پہلے گزری تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم سمود کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھرے اور جلد ہی دنیا میں اپنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا۔ عزیز دوستو، تو آخر ایسی شاندار قوم نے ایسی کون سی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ان کے گھروں کو آج بھی نشان عبرت کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور عالی شان زندگی گزارتے تھے۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور سب سے اہم پتھریلی زمین ہونے کے باوجود اس میں ہر قسم کے پھل۔ ان کے گھر ایسے بے مثال تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان گھروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیہان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ہی قبیلہ کی قوم یعنی قوم عاد پر آنے والے عذاب کو بھلا بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے انہی میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ دکھانے کو کہا۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے، ایسا کرو کہ سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلنی چاہیے جو گابن ہو اور باہر نکلنے کے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو پوری قوم کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے والے پہاڑ سے ایک انتہائی خوبصورت اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ پوری قوم نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے ہی رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم تو جیسے لاجواب ہو گئی اور کہنے لگے، اے صالح، یہ تو پورا کا پورا جادو ہے۔ قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوئے،
اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری طور پر پکڑ لے گا۔ عزیز دوستو، اونٹنی اور اس کا بچہ پورے دن قوم سمود کے ہرے بھرے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ جب قوم کے لوگ شکایت لے کر آئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا، تو ایک دن اونٹنی چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود اور اس کے جانوروں کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی، اور دودھ اتنی مقدار میں ہوتا کہ پورے دن اور پوری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اور جب صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی دن بعد قوم سمود کے لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی تو اس دن کسی کو پانی نہیں ملتا تھا۔ ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو تو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود میں سے ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی۔ اس کی 2 انتہائی خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دیا اور کہا، اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیوں کو انعام میں دے دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس جال میں نہ پھنسے۔ تو پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی۔ یہ اعلان سن کر قوم سمود کے 2 جوان مصدع بن دہر اور قیدار بن سالف دونوں نے مل کر اسی رات اونٹنی کو ذبح کر دیا جس دن اس عورت نے اعلان کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح کرنے میں مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ صبح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو ذبح ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے، اب تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دن قوم سمود کے 9 افراد پہاڑ کی اوٹ میں ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات کو ہی حضرت صالح کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے جن سے وہ 9 کے 9 وہیں ہلاک ہو گئے۔ صبح جب لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت، شراب و کباب اور رب کی نافرمانی میں گزار لو، بالیقین 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر اس کے بعد چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔
تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے روز کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے آئی، جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے ہوں، روحیں جسموں سے نکلنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا کہ ان سب کے گھر انہی پر گرا دیے گئے۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور یاد رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھا دنیا کی طاقتور ترین قوم کا حال، جن کو کہ اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر اپنے عذاب سے دوچار کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ آج جب مدائن صالح کی کھدائی کی جا رہی ہے تو ہر گھر سے جو انہوں نے پہاڑ سے کاٹ کر بنائے تھے انہیں عجیب و غریب ہڈیاں مل رہی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 280 برس کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں دو طرح کی روایت ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قبر مکہ میں ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔